بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خون کا پرسہ دینا یا کیسا طریقہ ہے، اور جب بارش ہوئی، خون کی بارش مولائے قتل کے بعد، اس کا سارا پس منظر آپ کو بیان کریں گے، اور قرآن و حدیث سے اور اہل سنت کی کتاب کا حوالہ بھی آپ کو دیں گے۔ گویا خون کو پرسہ دینا اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ سورہ الاحزاب آیت 62، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام اپنے اصحاب کو یاد کرتے ہوئے جو پچھلی جنگوں میں شہید ہو چکے تھے، ان کے وصف بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب ہم حق بجانب ہیں کہ جب ہم ان کی دید کے پیاسے ہوں تو ان کے فراق میں اپنی بوٹیاں کاٹ لیں۔ نہج البلاغہ میں اب کربلا میں اسیروں کا رخسار پیٹ کر خود کو زخمی کرنا، جب اہل حرم میں کو لاشوں کے پاس سے گزارا گیا تو سب نے رخسار پیٹ لیا، ایسا ماتم کیا کہ رخسار زخمی ہو گئے، اس سے پہلے کبھی ایسا ماتم نہیں ہوا۔ کتاب اہل سنت کی ہے، وہ آپ کو اسکرین پہ حوالہ دکھ جائے گا۔ حضرت بی بی ام المصائب علیہ السلام کی پیشانی زخمی کرنا، واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ لے جایا جا رہا تھا، راستے میں ایک مقام پر امام حسین کے سر مبارک کو نیزے بلند کیا گیا۔ بی بی ام المصائب علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ہائے حسین کہہ کر اپنی پیشانی کو محمل کے اگلے حصے میں مارا، جس سے آپ کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہوا۔ اس کا بھی حوالہ ہم آپ کو اہل سنت کی کتاب سے دے رہے ہیں۔ انبیاء کرام پہ حضرت آدم علیہ السلام کا خون کربلا میں گرنا، جب حضرت آدم علیہ السلام کا گزر کربلا سے ہوا تو چلتے ہوئے انہیں ایک پتھر سے ٹھوکر لگی، جس سے ان کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی جس کی یہ سزا ملی؟ اللہ نے وحی کی کہ اے آدم، ایسا نہیں، بلکہ یہاں ایک برگزیدہ ہستی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی جن کا خون بہایا جائے گا، اس لیے میں نے چاہا کہ تمہارا خون بھی شامل کیا جائے۔ کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خون شامل خاک کربلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک دفعہ کربلا کی وادی سے ہوا، آپ کے پاؤں کانٹوں کی جھاڑیوں سے زخمی ہوئے اور خون جاری ہوا۔ آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وحی آئی کہ یہاں میرے حسین علیہ السلام کا خون گرے گا، میں نے چاہا کہ تمہارا خون بھی اس مٹی میں شامل کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ کچھ یوں ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر سوار کربلا سے گزرے تو آپ کا گھوڑا گر گیا، جس سے آپ بھی نیچے گر گئے، جس سے آپ کے سر پر چوٹ آئی اور خون بہنے لگا۔ فوراً اٹھ کر استغفار کرنے لگے اور پوچھا، اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے وحی فرمائی کہ یہاں رسول خدا کے بیٹے حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، اس لیے میں نے چاہا کہ تم بھی اس مصیبت سے دوچار ہو اور تمہارا خون بھی اس خاک میں شامل ہو جائے۔ حوالہ کتاب آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا۔ سامنے خونی ماتم کا جواز پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ خون کا پرسہ کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں۔ بھائی، اللہ نے ہی یہ شروع کیا تھا نظام، ٹھیک ہے؟ خون کی بارش کا برسنا اور ہر پتھر کے نیچے سے خون کا نکلنا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر سب سے پہلے خون کا پرسہ دینے والی ذات خود اللہ کی ذات ہے، جس نے شہادت امام حسین علیہ السلام والے دن خون کی بارش برسائی، اور جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون ظاہر ہو جاتا تھا۔ اہل سنت عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی لکھا کہ یوم عاشور آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور 3 دن تک جس پتھر کو بھی ہٹایا جاتا نیچے سے خون نکلتا تھا۔ اب آپ کو حوالہ دے دیا جائے گا اسکرین پہ سامنے۔ آپ سب کو میری اس تفصیل سے جو میں نے آپ سب کے سامنے بیان کیا ہے سمجھ آ چکا ہوگا کہ شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں اور کیوں خون کا پرسہ دیتے ہیں اور کیوں زنجیر زنی کرتے ہیں، جب اللہ سبحان اللہ نے پہلے وہ کام کیا جس خون کا پرسہ اور جس خون کی بارش اللہ نے خود برسائی، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا، تو اللہ کا ہی یقیناً حکم ہوگا، اسی لیے اسی طرح ہوا۔ اور شیعہ بھی اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے حکم پر عمل میں رہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے جو بنی اسرائیل میں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن ان کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا، جو ایک ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ تو تب بھی اللہ سبحانہ اللہ نے خون کی بارش برسائی تھی۔ 2 دفعہ اللہ نے خون کی بارش کی، ایک دفعہ قتل نبی یحییٰ علیہ السلام پر اور ایک دفعہ قتل امام حسین علیہ السلام پر۔
سب کو یہ تمام واقعوں کے الگ الگ حوالے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اہل سنت کتابوں کے نام ہوں گے، آپ وہاں پہ جا کے نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیجیے گا، اور شیئر کرنا مت بھولے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ صحیح علم اور صحیح بات پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔